وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 2. آج کا موضوع: کیا باطل سے ہم فائدہ یا نقصان کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے گزشتہ سبق کی دہرائی کے ساتھ آج کا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام وسعتوں کا پیدا فرمانے والا ہے. فرشتوں کو جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں قاصد بنانے والا ہے اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 2. لفظی ترجمہ: ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دے اللہ تعالیٰ، للناس لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت سے، اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہ، تو بند کرنے والا اس کو کوئی نہیں ہے. وما یمسک، اور جو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اس کا بھیجنے والا نہیں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب اور حکیم ہے. سامعین کرام، سورہ فاتر اور اس کا نزول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی زندگی ہے اور مکی زندگی کا 5واں سال ہے، اور اس کے مضامین میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین شامل ہیں. اور ذرا تفصیل سے بتایا جا رہا ہے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں، تاکہ لوگ یعنی شرک سے توحید کی طرف پلٹ جائیں، رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ سارے مضامین شروع سے بیان ہوئے ہیں. گزشتہ مضمون آپ نے سنا: الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی خلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج کی جو آیت ہے سامنے کرام، ترجمہ آپ نے سنا، اس کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی رحمت کھولنا، رحمت کے دروازے کھول دینا یا اس کو بند کرنا، یہ میرے دائرہ اختیار میں ہے. میں اگر کسی کو رحمت پہنچانا چاہتا ہوں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میں رحمت کو بند کر دوں تو کوئی اس کو پھر بھجوا نہیں سکتا. فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم.
بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اصل چیز جو ہے سامعین کرام توحید ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ آپ غیر اللہ پہ بھروسہ نہ کریں اور اس سے امیدیں قطع کر دیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ ہی کو اپنا ملجا ماوا، مددگار، کارساز بنا لیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ یہ توحید ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑنا اور پھر اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے اپنی صفات کے ساتھ۔ آج کی جو سامعین کرام ہم نے آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یعنی یہ ایک حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت کھول دے تو اس کو پھر فلا ممسک، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی جو رحمت کے دروازے کھول دے۔ سامعین کرام میں عرض کرتا ہوں کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی کتنی قسم کی ہے۔ ایک تو رحمت عامہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے، یعنی ہمارا اس دنیا پہ وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مخلوق کا پیدا کرنا، انسانوں کو دنیا میں بھجوانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے اور پھر اس کی رحمت ہے۔ اور دیکھیں ایک غضب ہوتا ہے اور ایک رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمتوں کو یعنی اس کا سبب اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی محبت ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ یعنی وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے بھجوایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں حاصل کرے۔ اور وہ کیسے مزید رحمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، لامحدود عنایات ہیں، رحمتیں ہیں، اس کی برکات ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصے کے لیے یا اپنے آپ کو غصے کا مستحق بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مزید اس پہ نزول ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ یعنی ایسی رحمتیں جو بغیر کسی ذریعے اور سبب کے اس کو نہیں مل سکتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا اور اس کو ایک جسم دیا اور اس کو رہنے کے اسباب مہیا کیے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو استعمال کر کے، یہ جملہ ذرا سن لیں، بہت آسان جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو درست مقصد کے لیے اور درست طریقے سے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی وہ اعلیٰ ترین رحمتوں اور نعمتوں کے ہم مزید مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک میں نے جملہ ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، پھر رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں۔ اور میں نے آپ کو شروع سے عرض کیا کہ انسان جب شکم مادر میں آتا ہے اور اس سے انسان بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح کو ایک موقع دینا چاہتا ہے کہ تم سمیٹ لو، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں سمیٹ لو اور اپنے آپ کو اس کا مستحق گردان لو۔ اب اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں ہیں، اور میں نے عرض کیا آپ کو کہ ایک تو رحمت عامہ ہے، رحمانیت جسے کہتے ہیں، بے حد مہربان رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں ایک رحمت عامہ ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے عام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے، اور وہ یعنی رحمت عامہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا اور یہ زمینی جو سارے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں اور انسان اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ خوراک، یعنی خوراک سب کے لیے عام ہے،
سبزی میوے وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہ عام ہیں. یہ رحمت عامہ ہے، یعنی زندگی کے اسباب، ظاہری جسمانی زندگی کے ترقی کے اسباب یا اس کی بقا کے اسباب، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کے لیے، یعنی یہ رحمت یہ رحمتیں سمیٹنا ہمارا مقصد نہیں ہے سامنے کرام. یعنی رحمت عامہ سے ہم مستفیض تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. مال و دولت ہمارا مقصد نہیں ہے، ظاہری دنیا، شان و شوکت، عہدے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے یا جن رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھجوایا ہے وہ رحمت خاصہ ہیں. اب وہ رحمت خاصہ، اس میں قانون یہ ہے کہ آپ اس کا ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ ہدایت خدا بندی ہے. یعنی جس نے ہدایات خدا بندی کے مطابق زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، پھر وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا مستحق ہو جاتا ہے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہے. تو دنیا میں رحمت خاصہ، یہ تھوڑا سا مضمون توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت خاصہ ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑھ کے جو ہے وہ رضا الہی ہے، قرب الہی ہے، معرفت الہی ہے. اور یہ ساری جو ہیں یہ آپ یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے. تو یعنی یہ رحمت خاصہ ہیں، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے جو کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. تو یہ رحمت خاصہ ہیں، یہ ہمارا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کے معرفت، اس کا قرب، اس کے رسول کی رضامندی، اور یہ ہمارے یعنی اس میں کچھ چیزیں ضروریات ہیں اور کچھ چیزیں مقصد ہیں. یعنی ضرورت جو ہے وہ عبادت ہے اور بندگی ہے. مختصر طور پہ ضرورت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لیں اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں، اور یعنی کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ پھر عبادت جو ہے، بندگی، یہ ہماری ضرورت ہے. مقصد اس بندگی کے یعنی بندگی کرنے سے ہم اس رحمت خاصہ کے مستحق ہو سکتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس جسم میں بھجوایا ہوا ہے. یہ بات بالکل ذہن نشین آپ کی ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ جو ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اب اس میں بنیادی مضمون سامنے کرام کیا ہے؟ بنیادی مضمون دیکھیں وہ ہے جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ سورت کے نزول کے وقت جو حالات تھے، شرک میں مبتلا تھے، غیر اللہ سے ان لوگوں نے امیدیں باندھ رکھی تھی. اور آپ کو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج بھی وہی حالات ہیں. غیر اللہ پہ ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اور اللہ سے ہم نے اپنے یعنی جو امید کا دامن ہے وہ اللہ سے ختم کر کے دنیا سے جوڑ لیا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ بھئی اگر تمہیں کسی بھی قسم کی نعمتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے، تو وہ تو میں ہی دینے والا ہوں. یعنی ہر چیز، اگر ہم رحمت عامہ کو بھی لے لیں سامنے کرام، یعنی مال و دولت کا حصول ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اللہ تعالیٰ بے شمار دیتا ہے اور بے انتہا دیتا ہے. وہ غنی کرتا ہے اور بے انتہا بے شمار بھی دیتا ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. دنیاوی جو آپ کی معیشت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے. اس پہ آپ کو بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا مجھے. اگر نہیں لکھا تو وہ نہیں مل سکتا مجھے. یہ یعنی اس آیت میں بنیادی مضمون یہ ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده.
جو اللہ تعالیٰ کھول دے اپنے لوگوں کے لیے اپنی رحمت، تو اس کو کوئی روک نہیں کر سکتا، بند نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، لہٰذا آپ کا اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اسباب کو استعمال کرنا جو ہے وہ لازم ہے سامنے کرام، وہ الگ بات ہے، لیکن اسباب جو ہے اس پہ تکیہ کر لینا، اس پہ بھروسہ کر لینا، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے اسباب پہ تکیہ کر لینا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ مثال کے طور پہ مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اگر دیتا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال و دولت کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور عطا سے ہمیں ملا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس کو یعنی استعمال کرنے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا کا خیال کرنا چاہیے۔ منشا الہی کیا ہے، رضا الہی کیا ہے۔ پھر اس آیت میں سامعین کرام دوسرا مضمون یہ ہے وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، جو اللہ تعالیٰ روک دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے ایک چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی، وہ کوئی بھی آپ کو پھر نہیں دے سکتا۔ مجھے عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے سامعین کرام کہ شاعر کہتا ہے کہ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا یصیبک وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین۔ شاعر کہتا ہے کہ جو تمہارے نصیب میں ہے اے انسان، اگر وہ دو پہاڑوں کے نیچے بھی ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا، لیکن جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ اگر دو ہونٹوں کے مابین بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ اگر وما لا یصیبک وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین۔ آپ دیکھیں بعض اوقات جو ہے انسان کا نزع کا عالم آ جاتا ہے اور سب تیماردار جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، پیاس لگتی ہے، وہ ایک ایک سپ ایک ایک گھونٹ جو ہے وہ پلاتے ہیں جو جس کے آخری دم ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سپ جو ہے وہ ہونٹوں میں رہ جاتا ہے، ہونٹوں کے درمیان رہ جاتا ہے اور پھر وہ پی نہیں سکتا، وہ ہونٹوں سے باہر نکل آتا ہے۔ وما لا یصیبک وما لا نصیبک لا یصیبک، جو تمہارا نصیب نہیں ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، ولو کان تحت الشفتین، اگرچہ وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں اعتماد اور یقین کی بات ہے۔ اکثر یہ ہے، یعنی ہمارا حال یہ ہے سامعین کرام کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے سامعین کرام، اتنا ضرور آپ نوٹ فرما لیں۔ تو یہ ایک اس میں مضمون ہے سامعین کرام۔ دیکھیں دوبارہ میں یہ خلاصہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کے تفصیلی دلائل دے رہے، توحید رسالت آخرت کے اس صورت میں تفصیلی دلائل ہیں۔ اب یہ کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ یہ دو معنی ہیں، تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں سامعین کرام۔ ایک تو یہ ہے العزیز، العزیز کا مطلب غالب، اور غالب جو ہے الگ ایک یعنی عربی کا لفظ ہے جداگانہ۔ اگر ہم اس کا معنی غالب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ العزیز کا پھر کیا مطلب ہے؟ غالب تو ہے لیکن یہ کیسا غالب؟ بے مثل غالب، یعنی ایسا زبردست غالب، حکیم ذات۔ اب حکیم میں کیا مضمون ہے؟ حکیم میں یہ مضمون ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسان، اس میں میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے انسان، تمہاری قسمت تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، کائنات کی تخلیق سے
50,000 سال پہلے یہ تقدیریں لکھ دی گئی تھیں، انسان کا وجود بھی نہیں تھا اور تقدیریں لکھ دی، ہر ایک کا رزق لکھ گئے، زندگی لکھ دی گئی تھی. تو دیکھیں اب یہ دھوکے کی بات ہے کہ فلاں چیز جو ہے مجھے فائدہ دے گی یا نقصان دے سکتی ہے، یا آپ یقین پیدا کر لیں کہ بھئی ایک کاروبار میں شروع کروں گا تو وہ مجھے یقینی فائدہ دے گا. دیکھیں اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بات نوٹ. اسباب کا استعمال لازم ہے، فرض ہے، لیکن بھروسہ، اعتماد وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایسی بہت سی آیات ہیں توکل کے بارے میں. توکل کیا؟ اعتماد، بھروسہ. اب شرک کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی یہ بات نوٹ کر لیں. شرک وہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یعنی ان لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم، سورہ یاسین کی آیت ہے. وہ یہ جھوٹے اور باطل معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. شرک کی ابتدا ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے نظر ہٹا کے غیر اللہ پہ نظر کر لیں کہ یہ چیز مجھے فائدہ دے گی یا یہ چیز مجھے نقصان دے گی. تو پھر جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں اس کے آپ حریص بن جاتے ہیں، جو چیزیں نقصان دیتی ہیں اس سے آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے بالکل جو صحیح عقیدہ ہے اس کے برخلاف یہ بات ہے سامنے کا. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ سارا خیر اور نفع و نقصان اس کی مالک اکیلی ایک ذات ہے. کون؟ اللہ. النافع الضار، آپ پڑھ لیں صفات الہی میں. نفع دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات ایک ہے اللہ. اب یہاں الحکیم میں یہ مضمون ہے سامنے کرام کہ اے انسان تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم اسباب کو استعمال تو کرو لیکن تم بھروسہ اللہ پہ رکھو. جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تم سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا. باقی الحکیم میں یہ مضمون بھی ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے. یہ اچھے طریقے سے ذرا یہ الفاظ سنیں، کس کو کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہے یہ بات. اکثر ہم یہ شاکی رہتے ہیں سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بہت دیا ہے، مجھے تو اتنا نہیں دیا، مثال کے طور پہ اس کا. اور ہم پھر کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر یہاں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں تو حرام پہ تکیہ ہے. کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ بہت پیسے جو ہے یہ حلال سے نہیں کمائے جا سکتے. تو میں نے اس کو کہا کہ کیوں نہیں کمائے جا سکتے؟ یہ تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اللہ تعالیٰ غنی کرتا ہے اور بہت بے شمار دیتا ہے. تو بہرحال ہمارے اپنے جو نقطہ نظر ہے جو ہمارے پھر رہا ہے سامنے کرام، ایک تو یہ ہے کہ مال کی محبت کو اگر آپ دیکھیں سامنے کرام، وقت تھوڑا ہے میں ذرا مضمون سمیٹ رہا ہوں. مال کی محبت کو دیکھیں. آپ دیکھیں عام طور پہ مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا جاتا ہے. آپ کے پاس جو مال ہے آپ اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں جان اور مال کا سودا تو مومن سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے عام طور پہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارے عقیدے، ساری جو یقینی باتیں ہیں وہ ہم نے بھلا دی ہیں اور پھر غیر پر تکیہ کر لیا ہے. ظاہر کے دھوکے میں آ گئے. یہ ابھی یہ مضامین آئیں گے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. بہرحال تو الحکیم کی میں بات کر رہا تھا کہ حکیم دانا، حکمت، جو چیز اس نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے اس میں تمہارے لیے، اس پر تم راضی، صابر اور شاکر بن جاؤ.
صابر اور شاکر. تو پھر یہ ہے کہ اب اپنا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لو. اب دیکھیں یہ مضامین ہیں سامعین کرام کہ دنیا کے دھوکے میں آ کے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا کے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ تو بہت خطرناک روش ہے سامعین کرام. اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ سے پر بھروسہ منقطع کر دینا یا امید جو ہے اللہ تعالیٰ سے ختم کر کے ظاہر پر آپ امیدیں لگا لیں، تو پھر تو وہی ہوگا جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے. کرپشن ہے، رشوت ہے، مال حرام کی چاہت ہے کہ پیسہ حاصل ہو جائے جس طریقے سے بھی ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، کرپشن ہو، رشوت ہو، جو بھی ہو، بس پیسہ حاصل ہو جائے کسی بھی طریقے سے. اور یہ سارا ماحول آج کل بنا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے مثل غالب ہے. یعنی اس میں ایک توحید کا مضبوط تصور ہے کہ غالب اور زبردست اور بے مثل ذات جو ہے وہ صرف ایک ہے، اللہ. تو اللہ ہی سے اپنے تعلقات کو جوڑ لینا چاہیے اور ما سوی اللہ سے یعنی امیدیں کاٹ دینی چاہیے. اللہ بس، باقی حوث. تو یہ بات ہے سامعین کرام. ذرا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. ترجمہ سنا دیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت، فلا ممسک لہا، کوئی اس کو تم سے روک نہیں سکتا. وما یمسک، اور جو روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کو پھر تمہاری طرف بھجوانے والا کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد. تو بند کرنے یعنی جو بند کر دے تو پھر فلا مرسل لہ، کوئی بھیجنے والا نہیں ہے اس کا اس کے بعد، من بعد ہی، اس کے بعد. یعنی ساری طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نفع یا نقصان کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب اور حکمت والا ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Whatever mercy God unfolds for the people, none can withhold it, and if he withholds it, none can release it thereafter. He is the exalted in power, full of wisdom. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.